سینیٹر شبلی فراز صاحب اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. آپ کی حکومت میں چند لوگ روزویلٹ ہوٹل کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے جب سے آپ کی حکومت آئی بیچنے کے چکر میں تھے, کوئی جے وی بنانے کے. آج روزویلٹ ہوٹل کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں, اس کو اٹیچ کر دیا گیا تھا اوبیسلی جو ریکوڈیک کیس ہے اس کے سلسلے میں, لیکن پھر ہم نے اس پہ سٹے لے لیا ہے اور اس وقت سٹے ان پلیس ہے. ریکوڈک کیس میں اٹیچ کر دیا گیا تھا, یعنی کہ ٹیتھین کاپر کمپنی, اس کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے تھے عدالت کی طرف سے, اور پاکستان کا یہ اثاثہ جو ہے اب یہ سٹے آرڈر کے اندر چل رہا ہے. دیکھیں, بدقسمتی سے یہ اسی کہانی کی ایک قسط ہے جو کہ آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں بھی کہی, اور جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو باتیں کی کل, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس ملک کے میں ہمارے اثاثوں کو انٹرسٹ گروپس نے کس طرح سے اس کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے ملک کے جو اثاثے ہیں ان کو بری طرح سے ہینڈل کیا, ایسی کنڈیشنز دیں جس کی وجہ سے ہمیں ریکوڈیک جیسا کیس جو کہ میرا غالباً 2003-2004 میں یہ ہوا تھا, اور ہمیں اس کی اتنے عرصے سے جو بھی اس کی لیگل کمپلیکیشنز تھیں اس کی وجہ سے آج ہم اس کو ہم بھگت رہے ہیں. سینیٹر شبلی فراز صاحب, اگر اس کیس میں بھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے آئے, جو کرپشن کا ایلیمنٹ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا, کرپٹ افراد کو سزا دی گئی ہوتی, تو آج یہ $6 بلین کی ہمیں پینلٹی پڑتی بطور حکومت پاکستان, بطور ریاست پاکستان. کیا یہ وہ قیمت ہے جو ہم بیک گراؤنڈ ڈیلز کی ادا کرتے ہیں بحیثیت قوم, جو ہم مڈ نائٹ ڈیلز کی ہم ادا کرتے ہیں قیمتیں کہ نہیں یار اس کو چھوڑ دو, یہ تو بڑا اچھا بزنس مین ہے, نہیں یار اس کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹی کرپشن تو بزنس مین کرتے رہتے ہیں, ان کو جانے دو, ان کو نیب کے پرویو سے بزنس مین کو نکال دو. اور آپ کی حکومت میں بیٹھے لوگوں نے بھی اس چیز کو آرگو کیا کہ نیب کا پرویو ختم کرو. اگر ہم نے پروسیکیوٹ کیا ہوتا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, تو آج کیا ہم یہ $6 بلین دے رہے ہوتے یا اس پہ کنٹیسٹ کر رہے ہوتے, اور روزویلٹ ہوٹل آج ہماری ملکیت نہیں, اب کنٹیسٹڈ سٹیٹس میں آ گئے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ہوا یہی ہے, بدقسمتی یہی ہے اس ملک کی, اور اسی کی بات کل پرائم منسٹر کر رہے تھے کہ جتنی بھی ماضی میں ہماری انٹرنیشنل جتنی بھی لٹیگیشنز ہیں, پہلے یہ ہے کہ وہ ہم سب ہاری ہیں ہم نے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آیا کیا وہ لائرز غلط چوز کیے جاتے ہیں, یا جان بوجھ کر غلط لائرز چوز کیے جاتے ہیں, جان بوجھ کر کانٹریکٹس کو ایسے فریم کیا جاتا ہے جس سے کہ ہمارے کیسز ویک ہوں. اور یہ پھر جو سبسیکوینٹ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے یہ NRO کے طور پہ استعمال کیے ہیں, یہ انہوں نے وہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہے بلیک میل کے لیے, لوگوں کو لائن میں لانے کے لیے, اور ملکی مفادات میں اپنی شاید بندر بانٹ بھی اس میں ہوئی ہو, اور ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی, کہ یہ المیہ یہی ہے کہ اس ملک کو ایک کلچر کو ایک رینٹ سیکنگ وہ کلچر بنا دیا گیا ہے, جس میں کہ ایک ایسا جو بھی سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں اس میں جو وہ مافیاز ہیں جو کہ پولیٹیکل الائنمنٹ کے ساتھ, پولیٹیکل پیٹرنیج کے انڈر, اور وہ انہوں نے آپریٹ کیا, آپریٹ کرتے تھے, اب بھی آپریٹ کر رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت میں, لیکن پرابلم ڈفرنس کیا ہے کہ اب اگر پرائم منسٹر یہ بات کرتے ہیں تو ان میں ان کی مورل سٹینڈنگ کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آیا یہ وہ پرائم منسٹر ہے 35 سال میں ہمیں وہ پہلا پرائم منسٹر ملا ہے جس کا کوئی اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے, ہمیں وہ پرائم منسٹر ملا ہے جس کی کوئی بزنسز نہیں ہیں, اس کی باہر پراپرٹیز نہیں ہیں, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, اور وہ ایک ایسی لیکن آپ کے پاس ایسے تو تمام لوگ موجود ہیں جن کے بزنسز بھی باہر ہیں, جن کی پراپرٹیز بھی باہر ہیں, جو تنخواہ اور پینشن آج بھی باہر سے لے رہے ہیں, ان کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کا تو اس حوالے سے بالکل سوال نہیں آ رہا, لیکن ان کے مشیر, ان کے ایڈوائزرز, بلکہ آپ کو ایک مثال ہی دے دیتے ہیں, ڈاکٹر حسین صاحب ماشاءاللہ بہت قابل ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی, اور اس کتاب میں باقاعدہ شہباز شریف ماڈل آف گورننس کی انہوں نے تعریف کی ہے, اور ان کو ایڈوائزر فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس دیا گیا. ناظرین, ان کے جو امریکہ میں اثاثہ جاتے ہیں, صرف امریکہ میں $20 ملین کے اپنی اہلیہ کے نام پہ امریکہ میں صرف اثاثے ہیں. آج تک پاکستان وہ اثاثے نہیں لے کے آئے. اس کی مالیت پاکستانی روپوں میں بنتی ہے $3 ارب. اور آج بھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ پینشن آپ سیلری کہاں سے لیتے ہیں, آپ پینشن کتنی ہے, تو آج بھی وہ ورلڈ بینک کے پے رول پہ ہیں,
اور حکومت میں سٹیٹس کیا ہے؟ فیڈرل منسٹر ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن انسٹیٹیوشنل ریفارمز، یعنی اداروں کو صحیح کرنا، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو صحیح کرنا، بیوروکریسی کو صحیح کرنا. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 1 کھرب سے زیادہ کے نقصانات پہ پہنچ چکے ہیں، اور آج تک پچھلے 2.5 سال میں کون سی انسٹیٹیوشنل ریفارم ہوئی ہے؟ ورلڈ بینک فنڈڈ، ورلڈ بینک کے پینشن یافتہ شخصیت سے. انہی سے خود سن لیں، کیونکہ آپ کو شاید میری بات کا یقین آ بھی جائے، لیکن جب آپ خود سنیں گے تو آپ کو زیادہ یقین آئے گا. تو آپ سر ایک اور سوال ہے، پرسنل سا ہے، اگر آپ خود کتنی پینشن لے رہے ہیں کتنی اداروں سے؟ میں تو ورلڈ بینک سے لے رہا ہوں تنخواہ بس. اسٹیٹ بینک سے بھی لے؟ اسٹیٹ بینک میں کوئی پینشن نہیں ہوتی ہے جی. کسی نے مجھ سے یہی سوال کئی دفعہ پوچھا ہے کہ آپ نے سول سروس سے لی تھی، میں نے کہا نہیں. آپ نے اسٹیٹ بینک سے لی تھی، میں نے کہا نہیں. میں نے آئی بی اے سے لی تھی، میں نے کہا نہیں. صرف مجھے ورلڈ بینک سے تنخواہ مل رہی ہے. جی ناظرین، صرف ورلڈ بینک سے تنخواہ، جس کا مطلب ہے کہ پینشن مل رہی ہے. سول سروس کی پینشن آبویسلی چند روپوں میں ہوگی، اسٹیٹ بینک کی روپوں میں ہوگی. ورلڈ بینک کی جو پینشن ہے وہ ڈالرز میں ہوگی، تو انہیں ڈالر شاید زیادہ پسند ہے. تو سینیٹر شبلی فراز صاحب، انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں کوئی ڈیلیوری ہوئی ہے؟ آج تک مجھے 3 آپ گنوا سکتے ہیں کہ یہ ڈیلیور ہو گیا اور اس سے تبدیلی آ گئی ہے، بیوروکریسی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ نے غلط لکھا ہے کہ بیوروکریسی کوآپریٹ نہیں کر رہی. دیکھیں، جہاں تک کہ ریفارمز کا تعلق ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا، تو اس میں عشرت صاحب نے کام کیا ہے. جتنی بھی ہماری 400 سے زیادہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، ان کو کچھ کا مرجر کیا، اس کی ریشنلائزیشن کی ہے. یہ ایم شور کہ ایک بڑا ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، جس میں کہ آپ اداروں کو مرج بھی کرتے ہیں، آپ کچھ کو بند بھی کرتے ہیں. اور جو شروع میں جو ہمارا جو ٹارگٹ تھا، اس پہ ہم تقریباً جو ہے تو پہنچ گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی یہ فاسٹ فارورڈ، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ اس پہ اپنا وہ کیا ہے. ماشاءاللہ، اللہ ڈاکٹر عشرت حسین کو لمبی عمر دے، لمبی صحت دے. ان کے 3 ارب کے 20 ملین ڈالر کے اثاثے امریکہ میں، وہاں جا کے انجوائے بھی کر سکتے ہیں. اپنے دور میں یہ پاکستان میں بہتری نہیں لا سکے. پی ٹی آئی جس کا مینڈیٹ تھا کہ جو ادارے بیمار ہیں ان کو ہم نے صحیح کر کے چلانے، 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، آپ نے ایک ایسا شخص رکھ لیا جو کہ ورلڈ بینک کا ابھی بھی پینشن لے رہا ہے، اور whoever pays you for your فوڈ اینڈ ڈرنکس، آپ اسی کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے سے مطابقت رکھتے تھے. یہ اسد عمر کے وہ بیانات کہاں ہوئے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے کیا ہوئے، اور ایسی شخصیات کو جو عرصہ دراز سے اس نظام میں جو کینسر ہے اس کی وجوہات میں شامل ہیں، آپ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے؟ اور ایک فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس اور ایڈوائزر رکھا ہوا ہے آپ نے. دیکھیں، اس میں تو کوئی یہ وہ نیا چہرہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. دیکھیں، ہم چونکہ جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل کہا کہ ہم ایک ایسی گورنمنٹ تھے جس میں کہ کئی لوگ نئے تھے. ہمارے کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے، بشمول سینیٹر شبلی فراز نے جو ڈیلیور کیا پارلیمنٹ میں، آپ نے باقاعدہ طور پہ پاور سیکٹر پہ آپ نے رپورٹ دی، اور بہت اچھی ڈیٹیلڈ رپورٹ. اور شوکت ترین نے بھی وہی فارمولہ پیش کیا ہے جو آپ نے اپنی رپورٹ میں دیا تھا. مراد سعید صاحب، بلکہ آپ نے جو کامرس میں بھی بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. آپ نے آئی ٹی کے وہاں پہ انڈر انوائسنگ کے کیسز پکڑے ہوئے ہیں. باقی بھی میں آتا ہوں، میرے پاس میں نے کچھ کافی کام کیا ہے. مراد سعید صاحب لے لیں، ڈاکٹر شیری مزاری لے لیں، حماد اظہر، اسد عمر، فواد چودھری تو خیر پاور کوریڈورز کا تھا وزیر، پہلی دفعہ شاید بنے، فیصل واڈا، یا اوریجنل پی ٹی آئی کے چہرے. ان میں کوئی کمی ہے ان کی پرفارمنس میں، یا ان پہ کوئی شک ہے، یا اور آپ کے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، ایم این ایز الیکٹڈ بیٹھے ہیں، ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ لیکن ایک ماشاءاللہ ورلڈ بینک کے پینشن والے شخصیت کی جو شروع سے نظام کا حصہ رہے، ہر نظام کا حصہ رہے، وہ ڈیلیور کر کے دے گا آپ کو. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں بڑے کچھ ینگ اور بڑے ٹیلنٹڈ ایم این ایز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں. اور آئیڈیل سچویشن میں چونکہ ہماری جب حکومت آئی تھی تو ہمیں چاہیے تھے کچھ ایکسپیرینس لوگ. لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا جس میں کہ ہمیں اپنی پارٹی کے جو چہرے ہیں، ہماری پارٹی کے جو ٹیلنٹڈ ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو رسپانسبلٹیز بالکل Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 ایک نئے کھلونے یا ڈزنی ورلڈ کی یاترا کے لیے بچت کرنے کے بجائے الباما
Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus pielze ODN Reznach Disney World zus par an.